جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جب قریش کے لوگ آپ پر حملہ کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے. اتنا جملہ کہنا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے اور اس کے بت کے متعلق اور اس سے متعلق ایسا جملہ ادا کیا کہ وہ خاموش ہو گیا. کہنے لگا کون ہے یہ جملہ ادا کرنے والا؟ کہا یہ صدیق اکبر ہیں. کہا اگر ان کا احسان نہ ہوتا نا تو میں اس کو جواب دیتا. دوسری عرب میں کلام کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی دوسرے سے گفتگو کرتا تھا تو وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا، بات کے دوران ہی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا. عروہ بن مسعود اسی عرب کے کلچر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر بات کرتے پھر داڑھی کو ہاتھ لگا لیتے. صحابہ کرام وہیں پر موجود تھے، کھڑے تھے. جب یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات وہ کرتا تو ہاتھ اس طریقے سے لگاتا. تو ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، اس کے بعد وہاں موجود تھے، ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو فوراً ہاتھ کو جھٹک دیا. جھٹکنے کے بعد کہنے لگا کہ تم نے اس طرح بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بار بار ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ ادب کے ساتھ کھڑے رہو، کوئی کلام نہ کرو، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. وہ پھر بار بار مڑ کر دیکھتا کہ یہ مجھے منع کرنے والا کون ہے. جب اس نے ہاتھ بار بار کرنا شروع کیا تو صحابی نے اپنے تلوار کے اس مٹھے سے اس کو مارا. کہا کہ اچھا، کہا کہ بس پیچھے ہی رہو کہ بات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح کی حرکت نہ کرو. اب جب یہ تاثر دیکھا مکے والے کے پاس وہ گئے. عروہ بن مسعود کہنے لگے میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا ہے، لیکن جس طرح کے دیوانے ادب کرنے والے، تعظیم کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ایسے چاہنے والے ہم نے دنیا میں کسی کے نہیں دیکھا ہے. ارے جو امتی، جو غلام اپنے نبی کے وضو سے لگے ہوئے، جسم سے لگے ہوئے پانی کو گرنے نہ دے، وہ میدانی جنگ میں اپنے نبی کو کبھی گرنے نہ دے گا. وہ تمہیں وہ سبق سکھائے گا کہ تم یاد رکھو گے ہم نے ان جیسے محبت کرنے والے ہم نے نہیں دیکھے. لہذا وہ جا کے جب بیان دیتا ہے تو ان کے اندر ایک ہیبت طاری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر محبت فرماتے تھے آپ نے دیکھ لیا. اب محبت جب آگے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس سے، اس کے اولاد سے، اس کے والد سے، تمام لوگوں سے زیادہ میں نہ محبوب ہو جاؤں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے. کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اعلان کر دیا. صحابہ کے دل میں جب محبت آ گئی تو اب اطاعت کا جذبہ کیسا تھا صحابہ کرام کے دل کے اندر. سنیے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ واعظ و نصیحت صحابہ کرام کو فرماتے تھے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ کے میری بات کو سنے. ایک صحابی زینے پر تھے، بعض کہتے ہیں کہ چوکھٹ پہ تھے. اب ایک پاؤں اگلے زینے پہ، دوسرا پاؤں نیچے زینے پر موجود تھا. وہ صحابی اسی طرح بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے لگے. اس انداز میں بیٹھ کر سننا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جس کو کہتے ہیں کہ تکلف کے ساتھ بیٹھنا. اسی طرح بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے لگے. جب فرمان ختم ہوا واعظ و نصیحت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تو پوچھا گیا ان سے، اس صحابی رسول سے،
اس سے پوچھا گیا کہ اس طرح تکلف کے انداز میں کیوں بیٹھے؟ آپ نیچے والا پاؤں اوپر کر لیتے تب بھی آسانی سے بیٹھ سکتے تھے، یا اوپر والا پاؤں نیچے کر لیتے تب بھی آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتے، اس طرح تکلف میں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے صحابی کہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر بیٹھ جائے، اگر میں نیچے والا پاؤں اوپر کرتا، اوپر والا پاؤں یا نیچے کرتا، اس دوران مجھے موت آ جاتی تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں موت نہ آتی۔ اطاعت کا یہ عالم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا اور صحابہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے، جو حکم ہوتا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ صحابہ کے دل میں اس قدر محبت تھی، اس لیے کہ اطاعت ہی زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ارشاد فرماتے، صحابہ عمل کے لیے تیار ہوتے۔ یہ تو سمجھ گئے۔ اب اس کے